تو 12 تاریخ کو دلی میں جو ہے گرمی تھی، اس لیے لوگ ٹی شرٹ پہن رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب لوگ جیکٹ بھی پہن رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی دن میں 13 تاریخ میں موسم چینج ہو گیا، اور آج ہے 14 تاریخ، ٹھیک ہے. تو دھند بند آ گئی، پردوشن تو ہے ہی دلی میں، تو بہت ہی اچھا مکس کیا گیا ہے دلی کو، ٹھیک ہے. سارے مزے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان کی بہت ریکویسٹ آتی ہے. تو یہ شاید پاکستان گئے تھے اس سمے، ان کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو وہ ہے. ویڈیو تو سٹارٹ کرتے ہیں. جی ہاں بہن، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذائق. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ مائی نیم یہ انہوں نے کیا ڈاکٹر ذائق، مطلب بھائی آپ مسلمان ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں بول سکتے. مطلب ذائق کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ایک الگ نام نکال دیا گیا ڈاکٹر صاحب کا، ٹھیک ہے. تو ذاکر نائک نام ہے، ہم بھی جانتے. تو وہ ذائق کیا ہوتا ہے؟ وہ تو وہ بھائی آرام سے انہوں نے کچھ کہا نہیں. چلو سوال پوچھو. ہے کیا ہے؟ یشما اسد گل اینڈ آئی ایم این ایکٹریس. آپ کا نام کیا ہے؟ یشما اسد گل. یشما سرگل. یشما اسد گل. جی ہاں. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my I'm literally shaking right now. I'm so sorry. You're okay. So the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research, اسلام میں اسپریچولیٹی کا شبد یوز کر سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ مجھ کو تو نہیں لگتا کہ اسپرٹ جیسا کچھ اسلام میں ہوتا ہے. وہ یوز کر رہے ہیں نا. نہیں، وہ تو آدھیاتمک بول رہے ہیں، لیکن مجھ کو نہیں لگتا کہ یہ اسلام میں کیا جا سکتا ہے. آدھیاتم اسپریچول ہے یا وہ ہے سرینڈر ٹو اللہ. اسلام میں تو بس یہی ہے. تو when I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اب کچھ اگر سب کچھ شاہی سوکھ گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی، اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے، اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. جہاں تک یہ سوال ہے، ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں، اباؤٹ ڈیسٹنی، فری ول، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے، لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے، میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. بالکل اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل، کالو، ان لوگ نے کہا، اور 323 بار اللہ کہتے کل، ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے، اللہ بولتا ہے کل، کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے، قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں.
لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں یا ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا, میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں, تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں, کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً 35 سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کر. کس نے پوچھا نہیں مجھے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی مدد ہے, جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی لیکن جواب کوئی کتاب میں ملی نہیں. جواب ملا پھر میں نے علماء سے پوچھا صحیح ہے, تو انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے, اب میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے, 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئے گا, یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئے گا, یہ بچہ فیل ہوئے گا. معاف کرنا آپ کو مثال بول رہا ہوں, مثال ہے آپ کے لیے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے, یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے, یہ بچہ سیکنڈ کلاس, یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی, کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے, برابر ہوم ورک کرتا ہے, ذہین ہے, یہ بچہ ایوریج ہے, یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا, کلاس میں بھی نہیں آتا تھا, پکچر دیکھتا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ کے پریڈکٹ کی, اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان نہیں ہے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے چوراہے پہ, وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے, نمبر 1 سڑک, نمبر 2 سڑک, نمبر 3, نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ چوائس کس کی؟ انسان کی. ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا, اس کے پاس 4 چوائس تھے, سڑک نمبر 1, سڑک نمبر 2, سڑک نمبر 3, سڑک نمبر 4. اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر 2 چنے گا, تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا. تو سڑک نمبر 2 کس نے چنا, اللہ نے یا کیا انسان نے؟ اللہ نے چنا یا انسان نے چنا؟ انسان نے چنا. تو کون ذمہ دار, اللہ یا انسان؟ اللہ یا انسان؟ انسان. وہ آگے جاتا ہے اور 3 سڑک آتے, سڑک اے, سڑک بی, سڑک سی. وہ چنتا ہے سڑک اے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سڑک اے چنے گا, لکھ دیتا ہے. کون ذمہ دار؟ انسان. اللہ جانتے ہیں کہ گریجویشن پاس کرنے کے بعد وہ انسان ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے کما سکتا ہے. وہ چیٹنگ کر کے کماتا ہے, اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ گریجویشن کے بعد یہ انسان کو آپشن نمبر تھا ایمانداری سے کمائے, چیٹنگ کر کے کمائے. وہ چیٹنگ کر کے کمائیں گا, ایڈوانس میں لکھتے. تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ چن رہا ہے کون؟ انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان یہ غلط کام کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ انسان غلط کام کرتا ہے, کیونکہ وہ انسان غلط کام کرنے والا ہے. اللہ جانتے ہیں, اللہ ایڈوانس میں لکھتے. تو کون ذمہ دار؟ انسان. تو اللہ کے پاس علم غیب ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی غلطی نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسر کر سکتے یا ایمانداری سے. آپ ایمانداری سے کرتے, اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ یہ انسان ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا. تو کون ذمہ دار؟ انسان.
एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है. सही बात है. मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे पास कर. अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे. अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं. अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है. तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है. तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है. इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है. चाहता क्या है. तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है. 100% नहीं, 95%, 90. मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा. लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है. आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है. लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार. तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है. तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता. तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. जज़ाकल्लाह. एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं. जी अपना नाम. तो दो चीजें पता चली कि जो है अल्लाह प्रिडिक्ट नहीं करता है ना कि क्या होने वाला है, वो उनको पता है कि क्या होने वाला है. अच्छा टीचर हो गए, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, तो इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है हाव भाव देख के. लेकिन अल्लाह जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, सीधा बता रहा है, सीधा मतलब लिखा है. जैसे कि कुरान में कि शाही सूख गई है, सब कुछ सब लिखा जा चुका है. तो मतलब वो ये नहीं है कि ये करेगा, ये वो शायद वो ये है कि ये इसने किया है. समझ रहे हो? मैंने लिखा है इसलिए उसने नहीं किया है, उसने ऐसा किया है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है. समझ रहे हो? दो अलग अलग बातें हैं. दूसरा हुआ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि अल्लाह ने पहले लिख दिया तो हम लोग अब क्या करें, या हम जो भी हम बुरी चीजें भी करें वो भी अल्लाह ने लिखा हुआ है. और एक ऐसी और क्वेश्चन होते हैं, पैराडॉक्स जैसे क्वेश्चन होते हैं कि अल्लाह इतना बड़ा पत्थर बना दे जो दुनिया में कोई ना उठा सके, और अगर वो पत्थर अल्लाह ने खुद ना उठाया तो अल्लाह शक्तिशाली कैसे हुआ, और वो अल्लाह पत्थर ना बना पाए तो अल्लाह शक्तिशाली कैसे हुआ, है कि नहीं? तो ये पैराडॉक्स होते हैं. इन सब में कुछ नहीं रखा, अपनी किताबें पढ़ो, हदीस पढ़ो, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा लगा जाकिर नायक साहब ने, थोड़ा थोड़ा मेरे को अलग लग रहा था बातें, लेकिन फिर एंड में ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी. ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको अच्छा लगा हमारा रिएक्शन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.